إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انسان کو ہر وقت اپنے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر رہا ہو، کتنا ہی نمازی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اعمال صالحہ کا کتنا ہی اہتمام کیوں نہ کرتا ہو، پھر بھی کبھی اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت انجام کی خیر کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر ایک دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ بکثرت پڑھتے تھے، جب رات کو آپ قیام اللیل کے لیے بیدار ہوتے تو پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو دین پر جما دے، ثابت کر دے۔ استقامت کی دعا ہے یہ۔ اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ کسی آدمی کو کسی چیز کا خطرہ ہو تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دعا کرتا ہے، اس خطرے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا خطرہ ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ جب چاہے کسی کے دل کو پلٹ دے۔ تو آپ علیہ السلام اس خدشے کے پیش نظر کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اور جتنے بنی آدم ہیں ان کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہیں، جب چاہے پلٹ دیں، تو ہم کس چیز پہ گھمنڈ کریں؟ ادھر اصل امت کو سبق دینا ہے، ورنہ پیغمبر کی ذات تو خاتمے کے خراب ہونے کے اندیشے سے بالکل بری ہے۔ آپ کا تو خاتمہ خراب ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے لیے بخشش کا فیصلہ فرمایا اور اس کا اعلان بھی کیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ سورہ فتح میں اللہ نے صاف اعلان فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کی تو بخشش کر دی، لیکن پھر بھی آپ کا عمل یہ تھا کہ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دراصل قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دینا ہے کہ تم اپنے اعمال پر گھمنڈ نہ کرنا۔ جب اللہ کا نبی محبوب خدا ہونے کے باوجود اس کی فکر کر رہا ہے تو ہم اور آپ، ہم کیوں اس کی فکر نہ کریں؟ ہمیں بھی اپنے انجام کے اچھا ہونے کی خوب فکر کرنی چاہیے۔ بعض اعمال اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن سے
خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، اس کو مکمل اپنے بندوں پر اختیار ہے، ہم محتاج ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اس میں مسلمانوں سے خطاب خاص نہیں کیا، بلکہ سارے انسان، چاہے اس میں مسلمان ہو، کافر ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالے ہوں، گورے ہوں، ہر قسم کے انسانوں کو اس میں خطاب ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے انجام سے بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ زندگی اس طرح گزرے کہ خوف خدا غالب ہو، اور جب آخری حیات کے لمحات ہوں تو اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہو، اللہ کی مہربانی کی امید زیادہ ہو، اللہ اسی پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک گناہ جس سے انجام عام طور پر خراب ہو جاتا ہے وہ بد نظری کا گناہ ہے، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اتنا عام ہے کہ بہت سے لوگ بد نگاہی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ بد نگاہی کا معنی کسی نامحرم لڑکی یا عورت کو دیکھنا، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بد نگاہی کا گناہ اتنا عام، اتنا پھیل چکا، اس میں جیسے ایک قصور مردوں کا ہے ویسے ہی کچھ خواتین کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا۔ شریعت تو عورت کو حکم دیتی ہے کہ وہ پردے کے اندر رہے تاکہ کسی کو بد نگاہی کا موقع ہی نہ ملے۔ خواتین موقع فراہم کرتی ہیں اور مرد اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بد نگاہی کرتے ہیں۔ یہ بد نگاہی کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے انجام خراب ہو سکتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بد نگاہی جو کراتا ہے وہ مختلف انداز سے کراتا ہے۔ کبھی شفقت سے کراتا ہے، کبھی شہوت سے کراتا ہے، کبھی مہربانی اور ہمدردی سے کراتا ہے۔ کوئی یتیم لڑکی آ گئی، اب اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اس کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں، بڑی ہے بچی، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے والد کا انتقال ہو، کتنے افسوس کی بات، دیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ یہ ہمدردی کے انداز میں بد نگاہی کرا رہا ہے۔ کبھی جو ہے وہ غصے میں کراتا ہے کہ خواتین جا رہی ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو کتنی بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں، ذرا حیا شرم نہیں آتی، اور دیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ عورتوں کو دیکھتے دیکھتے جملہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان عورتوں کو ذرا حیا نہیں آتی کہ یہ بے پردہ ایسی باہر نکل جاتی ہیں، تو غصے سے کرا رہا ہے، اور شہوت سے تو ویسے ہی کراتا ہے۔ تو بد نگاہی کے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم اللہ نے آپ علیہ السلام کو خاص حکم فرمایا کہ قل للمؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے مومنوں کو، ایمان والوں کو کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، نگاہوں کو جھکا کے چلیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کو حرام جگہ استعمال نہ کریں۔ یہ خاص حکم فرمایا، اور صرف اہل ایمان میں مردوں کو حکم دینے پر اکتفا نہیں کیا، آگے پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے بھی کہیے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ تو مرد اور عورت دونوں ہی کو یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ حدیث شریف میں آنکھوں سے بدنگاہی کرنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے۔ مشکات شریف میں روایت میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو نامحرم کو دیکھے اور جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے ان دونوں پر۔ تو جو بے پردہ ہو کر بند سنور کر مردوں کے سامنے عورت آئے وہ منظور الیہ ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو ان کو دیکھے ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ اب یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ مصر کے اندر ایک مؤذن تھا، بڑا عبادت گزار، بہت اچھی اذان دینے والا، اور اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا۔ اس زمانے میں مینارے پہ چڑھ کر اذان کہی جاتی تھی، مائکوں کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو وہ مینارے پر چڑھا اذان دینے کے لیے۔ قریب میں عیسائیوں کی بستی تھی، اس کی نگاہ ایک عیسائی گھر کے اندر ایک لڑکی پر پڑ گئی، اور وہ جو بد نگاہی ہوئی وہ فتنے میں پڑ گیا۔ اذان چھوڑ کر مینارے سے نیچے اترا، اس کے گھر پر گیا اور جا کر کہا کہ میں تم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں عیسائی تم مسلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، تم تو عیسائی ہو، تم مسلمان ہو میں عیسائی ہوں، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر کیا صورت ہوگی؟ صورت یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ، پھر ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔
نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اسی وقت کہا کہ میں اسلام سے بری ہوں، عیسائیت میں داخل ہوتا ہوں۔ بد نگاہی کا اثر ہو چکا تھا، اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی تھی، انجام اس کا خراب ہونا تھا۔ ہم اس بد نگاہی کو ہلکا گناہ سمجھتے ہیں۔ اب جب وہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اور اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ ابھی میرے والد موجود نہیں ہیں، وہ شام کے وقت آئیں گے، تم تھوڑا انتظار کرو اور گھر میں یہاں چھپ جاؤ، جب وہ آئیں گے تو میں پہلے ان سے بات کروں گی، پھر ہمارا تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ تو وہ چھت پر چڑھا چھپنے کے لیے، اس کا پیر پھسلا، نیچے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور انتقال ہو گیا۔ اسی عیسائیت پر وہ مر گیا، انجام خراب ہو گیا۔ بد نگاہی سے بچنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان اسکولوں کالجوں میں جانے والے وہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر یہ گناہ ہو چکے ہیں توبہ اور استغفار کریں، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں کہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، فوراً معاف فرما دیتی، لیکن بندہ عزم تو کرے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اللہ تو ہر وقت تیار ہے، لیکن کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم توبہ نہیں کرتے۔ ایسے ہی وہ گناہ جس سے انجام خراب ہوتا ہے شراب نوشی ہے۔ شراب پینے سے بھی انجام خراب ہو جاتا ہے، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت معبد وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو کہ جو شراب پیا کرتے تھے مرتے وقت دیکھا کہ ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کی گئی، انہوں نے بجائے کلمہ پڑھنے کے کہا اشرب واسقنی، اشرب واسقنی، پیو اور پلاؤ، پیو اور پلاؤ۔ اشرب کا معنی پیو، اسقنی کا مطلب مجھے پلاؤ۔ یہ بات کہتے کہتے مر گئے، چونکہ زندگی شراب نوشی میں گزر رہی تھی۔ آج تو مسلمان بھی مختلف مواقع پر شراب پی رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، اس کو لائسنس ملتے ہیں اور وہ باقاعدہ فروخت کرتا ہے، سارے حرام کام ہو رہے ہیں۔ یہ سب اپنے انجام سے غفلت ہے۔ شراب پینے والے کا انجام خراب ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کرنے سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد آ جاتا ہے۔ یہ مسواک کے فائدے ہیں۔ افیون اور بھنگ اور نشہ آور چیز کے استعمال کے نقصانوں میں ایک نقصان لکھا ہے کہ مرتے وقت کلمہ انسان بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں آتا، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو شراب نوشی بھی وہ گناہ ہے جس سے انجام کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، زبان درازی کرنا، سب و شتم کرنا، یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جس سے انجام خراب ہوتا ہے۔ ابن ابی الدنیا ایک عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے من عاش بعد الموت۔ اس میں انہوں نے مختلف واقعات لوگوں کے ذکر کیے ہیں، عربی میں کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مرتے وقت جب کلمہ شہادت کی تلقین کی گئی تو انہوں نے بجائے کلمہ پڑھنے کے کہا النار النار، آگ آگ آگ۔ تو لوگوں نے کہا تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم کلمہ پڑھ نہیں سکتے، چاہتے ہیں پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اس جماعت سے متاثر تھے جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کیا کرتی تھی، ہم ان کے ساتھ شریک تھے۔ اور اسی طرح النار النار کہتے کہتے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ ایک شخص تھا زرعہ، اس نے کربلا کے میدان میں ریحانۃ الرسول اور نواس رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ پیاسے تھے اور پانی پینے کے لیے نہر کی طرف جانا چاہتے تھے، ان کو روکا اور ایک تیر مارا، ان کو تیر لگا اور وہ زخمی ہوئے۔ تو انہوں نے اس کو ایک بد دعا دی اور کہا کہ اے اللہ اس کو پیاسا کر دے، اے اللہ اس کو پیاسا کر دے۔ بہت تکلیف پہنچی ان کو۔ اللہ نے ان کی یہ بد دعا اس کے لیے قبول کر لی۔ تو وہ شخص جو اس کے مرض الموت میں اس کے قریب موجود تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کو بیک وقت پیٹ کی طرف سے شدید گرمی پہنچ رہی تھی اور پیٹھ کی طرف سے شدید ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ تو ایک ہی وقت میں اس کے پیٹ کے آگے سے لوگ پنکھا جھل رہے تھے تاکہ اس سے کچھ ٹھنڈک کا احساس ہو، اور پیچھے انگیٹھی رکھی تھی جس سے اس کی کمر سیکی جا رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پیاس پیاس، پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ اس کو ایک ٹب اس کے سامنے لایا گیا اور اس میں اتنا پانی تھا کہ جو 5 آدمی اس سے سیراب ہو سکتے تھے، اس کو پینے کے لیے دیا گیا۔
اس نے وہ پورا ٹب پی لیا، پھر بھی اس کو سیرابی نہیں ہوئی اور کہا کہ پانی پانی پانی۔ اس کا پیٹ اونٹ کی طرح پھول چکا تھا اور پیاس پیاس کہتے کہتے وہ مر گئے۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی انجام خراب ہو جاتا۔ اسی طریقے سے حد سے زیادہ دنیا سے لگاؤ، دنیا سے محبت، یہ بھی انجام کو خراب کرنے والا گناہ ہے۔ ایک حد ہے، اسلام دنیا سے محبت کرنے کو منع نہیں کرتا۔ دنیا میں انسان کے بیوی بچے بھی داخل ہیں، اس کے ماں باپ بھی داخل ہیں، اس کے بہن بھائی اور خاندان بھی داخل ہیں، اس کی تجارت اور ملازمت بھی داخل ہے، یہ سب دنیا ہے۔ ان سے اگر کسی کو لگاؤ اور محبت ہے تو وہ اگر حد کے اندر ہے وہ جائز ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا سے محبت بطور مقصد کے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا سے حد سے زیادہ لگاؤ ہو تو یہ بھی انسان کے انجام کو خراب کر دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو حساب و کتاب کا بڑا ماہر تھا اور ہر وقت وہ معاشیات کے اندر اور حساب کے اندر لگا رہتا تھا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کی زبان پر جو کلمات تھے وہ یہ تھے 11 12 13 11 12 13، بس یہ پڑھ رہا تھا۔ اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، وہ نہیں پڑھ سکا، یہی ہند سے کہتے کہتے مر گیا، اس لیے کہ اس کا کام ہی حساب کا تھا، وہ اتنا لگ چکا تھا اور اس کا دل و دماغ اس میں اتنا مصروف تھا کہ اس کو اللہ اس کے رسول کے احکام کی کوئی سوچ ہی دل و دماغ میں نہیں آتی تھی، کوئی فکر ہی نہیں آتی تھی۔ انجام یہ ہوا کہ یہی کہتے کہتے مر۔ ظاہری اعمال کر لینے سے ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا تو یہ ہماری کم علمی ہے، کم فہمی ہے۔ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلے دلوں پر ہوتے ہیں، ظاہر پر نہیں ہوتے۔ اگر دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اسلام سے محبت ہے اور آخرت کی فکر ہے تو پھر مرتے وقت اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر نماز روزہ کر رہا ہے اور دل اس کا غافل ہے تو اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ طوطا ہوتا ہے، اس کو مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں، وہ سیکھ لیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور وہ السلام علیکم بھی کہتا ہے۔ اس کو اگر ٹریننگ دی جائے تو وہ سیکھ لیتا ہے، لیکن جب بلی اس پر جھپٹا مارتی ہے تو وہ سب سیکھا ہوا بھول جاتا ہے اور اپنی ہی آواز نکالتا ہے جو طوطے کی آواز ہے۔ اس وقت جو اس کی زبان پر چیز ہوتی ہے سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو بلی تو اس کے لیے ایک موت ہے، جیسی موت اس پہ جھپٹتی ہے تو اندر کی جو چیزیں باہر نکل آتی ہے۔ ایسے ہی انسان پر جب موت کا حملہ ہوگا تو اس کے دل میں جو ہوگا وہ زبان پر آئے گا۔ اگر دل میں اللہ اس کا رسول نہیں ہے، اسلام اور دین نہیں ہے، تو زبان پر چاہے وہ جتنا مرضی دیندار سمجھا جاتا ہو اس وقت کلمہ جاری ہونا مشکل ہے۔ اس لیے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک شخص وہ گھر کے کاموں میں زیادہ لگا رہتا تھا، ہر وقت گھر کو ٹھیک کرنے کی فکر، اس کو بنانے سنوارنے کی فکر، تو مرتے وقت وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز ٹھیک کر دو، فلاں چیز ٹھیک کر دو، بس یہی کہتے کہتے مر گئے۔ ایک آدمی کا باغ تھا، اس کا دل اس میں لگا ہوا تھا، مرتے وقت وہ یہ کہنے لگا کہ باغ کی فلاں چیز صحیح کر دو، فلاں پودے کو صحیح کر دو، فلاں جو پھل ہے اس کو توڑ لو، یہ باتیں کرتے کرتے مر گئے۔ ایک آدمی کے پاس زرد رنگ کی گائے تھی، اس سے اس کو بڑی محبت تھی، البقرۃ الصفراء، زرد رنگ کی گائے تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگا البقرۃ الصفراء، بس یہ کہتے کہتے مر گئے، زرد گائے زرد گائے زرد گائے۔ تو دنیا میں اگر انسان کا لگاؤ حد سے زیادہ ہے، آج ہماری کیفیت اکثر کی یہ ہوتی ہے کہ صبح شام سوچ صرف دنیا کی، رات کو سوتے ہیں تو بھی دنیا کی سوچوں کے ساتھ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پھر دنیا کی سوچیں، ملازمت یا تجارت، دنیا کو اچھا کرنے کی فکر، نماز روزہ آخرت اللہ کے احکام اللہ کے رسول کی تعلیمات اس سے توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ عمل اور یہ گناہ بھی ایسا ہے جو انسان کا خاتمہ خراب کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں، علماء اور اولیاء اللہ کو ستانا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی انسان کے انجام کو خراب کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست کو تنگ کرے گا، اس سے دشمنی کرے گا تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جب اللہ کا کسی سے اعلان جنگ ہو جائے تو اس کا بچنا مشکل ہے، وہ نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ اللہ سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ مخلوق ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، خالق کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں،
جنگ قادسیہ میں وہ سپہ سالار تھے اور فاتح ایران بھی ان کو کہا جاتا ہے. ایران اور کسریٰ کی حکومت کے فاتح تھے. مدائن صالح کو بھی انہوں نے فتح کیا تھا. تو حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں وہ کوفہ کے گورنر تھے. کچھ لوگوں نے شرارتاً حضرت سعد کی شکایت حضرت عمر بن الخطاب کو کی اور کہا کہ وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. تو حضرت عمر نے حضرت سعد سے پوچھا کہ تمہاری شکایت آئی ہے، تم نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو بالکل جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں. عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو تھوڑا لمبا پڑھاتا ہوں اور دوسری 2 رکعتوں کو مختصر پڑھاتا ہوں. آپ کا معمول یہی تھا. پھر آپ نے تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو کوفہ بھیجا. وہ گئے، انہوں نے وہاں لوگوں سے تحقیقات کی تو سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں سعد سے کوئی شکایت نہیں، نماز بالکل ٹھیک پڑھاتے ہیں، بالکل صحیح وہ انصاف کر رہے ہیں. قبیلہ بنو عبس ایک قبیلہ تھا اور ان کا ایک محلہ تھا. اس پہ جب یہ کمیٹی پہنچی تحقیقات کے لیے تو ایک شخص تھا جس کا نام اسامہ تھا. اس نے اس کمیٹی سے کہا کہ تم لوگوں نے پوچھا ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ غزوے میں نکلتے نہیں ہیں، غزوے کے لیے خود نہیں جاتے. اس نے 3 شکایتیں کی. ایک یہ کہ غزوے میں نہیں جاتے، دوسرے یہ کہ مال غنیمت کو برابر تقسیم نہیں کرتے، اور تیسرے یہ کہ عدل و انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، مقدمات کا فیصلہ ناانصافی سے کرتے ہیں. یہ 3 اس نے باتیں کی اور جو تینوں بے بنیاد الزامات تھے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات معلوم ہوئی کہ اس شخص نے یہ کہا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس نے 3 باتیں کہی ہیں، اب میں اس کے لیے اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہوں. اے اللہ اگر اس نے جو الزام اس پہ لگایا وہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کے فقر و فاقے کو بڑھا دے اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. 3 بددعائیں کی. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کی بھویں آنکھوں کے اوپر گری ہوئی ہوتی تھی بڑھاپے کی وجہ سے. آنکھوں کے اوپر گر گئی. زیادہ انسان بوڑھا ہو بھویں آنکھوں کے اوپر گر جاتی ہیں. اور وہ گلیوں کے اندر لوگوں سے سوال کرتا پھرتا تھا، بھیک مانگتا تھا، اور اس بڑھاپے میں راہ چلتی خواتین کو وہ چھیڑتا تھا اور آوازیں کستا تھا. لوگ پوچھتے تھے تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ میں ایک بوڑھا ہوں جو فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں اور مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. اللہ والوں کو ستایا، انجام خراب ہو گیا، اسی طرح مر گیا. حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہے. ایک خاتون تھی عروہ بنت اویس. انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگایا حضرت سعید بن زید پر اور یہ الزام لگایا کہ انہوں نے میرے مکان پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. جہاں وہ رہتے ہیں ان کے مکان میں میرا بھی حصہ ہے اور ان کا قبضہ ناجائز ہے. یہ معاملہ مروان بن الحکم کے پاس پہنچا، وہ اس وقت وہاں کا حاکم تھا. اس نے سعید بن زید کو بلایا اور کہا کہ اس خاتون نے آپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو سرکار دو عالم کی ایک حدیث سنی ہے کہ جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کرے تو 7 زمینوں کی مٹی قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. تو میں کیسے کر سکتا ہوں کسی کے مکان پہ قبضہ؟ جب میں نے سرکار دو عالم کی حدیث سنی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کسی کے مکان پہ قبضہ کروں. تو مروان بن الحکم نے کہا کہ بات تو ٹھیک، آپ نے جو کہہ دیا تو ہو نہیں سکتا، بالکل صحیح کہا ہے. اس نے مقدمہ خارج کر دیا. لیکن سعید بن زید کو تکلیف ہوئی تھی، بے بنیاد الزام لگا تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر اس عورت کا دعویٰ جھوٹا ہے تو لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح کر دے، اس عورت کو اندھا کر دے اور اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دے. 3 بددعائیں کی کہ جو حقیقت واضح ہو جائے اور یہ اندھی ہو جائے اور اس کا گھر اس کی قبر بن جائے. چنانچہ کچھ ہی دنوں میں مدینہ منورہ میں ایک سیلاب آیا شدید قسم کا، اور اس سے اس مکان کی بنیادیں ظاہر ہو گئی. مٹی نکل گئی پانی سے، بنیادیں ظاہر ہو گئی. لوگوں نے دیکھ لیا کہ عورت کا دعویٰ غلط تھا، یہ تو بنیاد تو بالکل صحیح. بنیاد سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس کے مکان پہ قبضہ نہیں کیا، دعویٰ جھوٹا ہے. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی اور گھر کے اندر ٹٹول ٹٹول کے وہ پھرتی تھی. ایک دفعہ وہ پھر رہی تھی، اسے گھر میں ایک کنواں تھا، اس میں گری اور گر کر مر گئی. اللہ کے نیک بندے کو ستانے کا انجام آخرت خراب ہو جاتی ہے اور خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. اب یہ خاتمہ اچھا کیسے ہو؟ یہ تو کچھ گناہ میں نے عرض کر دیے جن کی وجہ سے خاتمہ خراب ہوتا ہے. خاتمہ کے اچھا ہونے کے لیے سب سے اہم اور بڑا ذریعہ یہ ہے
کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے اور ان سے تعلق رکھا جائے. اللہ کے نیک بندوں سے خوف خدا جن لوگوں کے دلوں میں ہے ان سے تعلق رکھ کر ان کی صحبت میں بیٹھا جائے تو خاتمہ اچھا ہو جائے گا. دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آپ نے فرمایا المرء مع من احب، حدیث رسول ہے. انسان قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جس سے اس انسان نے دنیا میں محبت کی ہوگی. دنیا میں جن سے تعلق ہوگا، جن سے محبت کی ہوگی، کل قیامت میں حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ. ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہر شخص کو چاہیے وہ دیکھے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے، نیک آدمی سے کر رہا ہے یا برے آدمی سے کر رہا ہے. اگر نیک آدمی سے کر رہا ہے تو اس کے راستے پر بھی ہوگا، اس کے دین پر ہوگا، اور برے سے کر رہا ہے تو پھر برے راستے پر ہوگا. اور نیک لوگوں کی صحبت میں آئے گا اور جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کل قیامت میں اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، خاتمہ اچھا ہو جائے گا. ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا. صحابہ بھی عجیب سوال کرتے تھے آگے، ان کو فکر ہوتی تھی کہ قیامت کب آئے گی، میں تیاری کر لوں. آپ نے جواب دینے سے پہلے فرمایا کہ تمہارا ناس ہو، تم قیامت کے بارے میں پوچھو تم نے تیاری کیا کی ہے. وما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. قیامت کا تو سوال کر رہے ہو، کو تیاری بھی ہے. انہوں نے جواب دیا ما اعددت لہا ولکن احب اللہ ورسولہ، میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انک مع من احببت، بے شک تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے محبت کی ہوگی، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، دنیا میں اچھے لوگوں سے ہم تعلق قائم کریں، خاتمہ اچھا ہو جائے گا. آخری بات یہ ہے کہ خاتمے کے اچھا ہونے کا مطلب ہم شاید یہ سمجھتے ہوں کہ مرتے وقت کوئی تکلیف نہ ہو، اچھی موت آئے، باوضو ہو، قبلہ روح ہو، روح نکل جائے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ بہت سے اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ ان کی موت اچانک واقع ہوئی، اچانک حادثہ ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس کا، گاڑی کا ہوا، انتقال ہو گیا. تو بظاہر تو ان کا خاتمہ اچھا معلوم نہیں ہو رہا ہوتا. یاد رکھیے کہ خاتمے کا اچھا ہونے کا مدار اس پر نہیں کہ مرتے وقت تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. خاتمے کا اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے انتقال کا وقت آئے وہ کامل ایمان پر ہو اور وہ اس حالت میں ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، عمل صالح کی اس کی زندگی ہو. اب چاہے اس کی موت کٹ کر ہو، ریزہ ریزہ ہو کر ہو، چاہے اس کی موت حادثے میں ہو، وہ اس کا خاتمہ اچھا ہو رہا ہے. لیکن اگر صحیح اچھی طرح وہ مر رہا ہے لیکن کامل ایمان پر نہیں، اس حالت میں نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو، عمل صالح نہیں، تو اس کا خاتمہ اچھا نہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.